بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہماری گفتگو ہو رہی تھی شبہات کے حوالے سے جو دین اور مذہب کے خلاف لوگوں کے ذہنوں میں ڈالے جاتے ہیں۔ آج ہم اپنے آخری درس میں چند ایک شبہات جو ہمارے پاس باقی رہے ہیں ان کو ذکر کریں گے۔ گزشتہ درس میں امامت کے حوالے سے چند ایک شبہات ذکر کیے تھے، چند ایک اور شبہات ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ امامت جو ہے وہ واجب ہے نبی کے بعد، تو آج امام زمانہ کیوں غائب ہے؟ تو پہلی بات یہ ہے کہ ہم واجب کہیں یا نہ کہیں، نبی پاک نے جب اعلان کر دیا ہے کہ میرے بعد یہ امام ہے تو ماننا پڑے گا، اگرچہ ہم قائل ہیں عقلی طور پر بھی کہ امام کا ہونا ضروری اور واجب ہے نبی کے بعد، لیکن ساتھ ساتھ مہم چیز یہ بھی ہے کہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا ہے، تو اس لیے بھی ماننا پڑے گا۔ باقی رہا کہ آج کے امام کیوں غائب ہیں، تو ہر چیز جو واجب ہوتی ہے اس کی شرائط ہوتی ہے۔ امامت کا واجب ہونا تقاضا کرتا ہے کہ امام ہو۔ اب امام ہے، موجود ہے، اللہ نے بھیج دیا اس کو، لیکن لوگوں کے اندر ہونا اس کا یہ تب ضروری ہے جب لوگ ماننے کے لیے تیار ہوں۔ آخری امام تھے اور ان کو اپنی زندگی کا بھی خطرہ تھا۔ حکومت نے اس خاتون کو بھی جیل میں ڈال دیا تھا کہ جس کا شبہ تھا کہ شاید ان سے ہونے والا ہے بچہ، تو چونکہ سن چکے تھے کہ آخری امام جو 12واں ہوگا وہ مہدی دورہ ہوگا اور حکومت کا تختہ پلٹے گا اور عدل و انصاف قائم کرے گا، تو وہ تو جو انہوں نے ولادت سے ہی وہ کسی نہ کسی طرح غیبت میں رہے ہیں، منظر عام پہ نہیں آئے، تو پھر اسی میں حکمت تھی کہ ان کو پردہ غیب میں جو ہے اٹھا لیا جائے اور جب تک زمینہ فراہم نہ ہو ان کو نہ بھیجا جائے۔ تو یہ تو ہماری طرف لوٹتا ہے، قصور تو لوگوں کی طرف لوٹتا ہے، ورنہ امام تو موجود ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو امام بنا بھی دیا ہے۔ تو لہٰذا یہ اشکال نہیں بنتا ہے کہ ہم امامت کے وجوب کے قائل ہیں تو کیوں امام علیہ السلام غائب ہیں۔ پھر ایک بڑا کمزور سا شبہ ڈالا جاتا ہے کہ کیسے وہ اتنا عرصہ جو ہے وہ زندہ ہے، جبکہ یہ اشکال نہ وہ عیسیٰ علیہ السلام پر کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ کب سے جو ہے وہ زندہ ہے، نہ خضر علیہ السلام کے بارے میں کرتے ہیں، نہ ادریس علیہ السلام کے بارے میں کرتے ہیں، نہ نوح علیہ السلام کے بارے میں کہ 1000 سال کیسے زندہ رہے، حتیٰ کہ شیطان کے بارے میں بھی اعتراض نہیں کرتے کہ کیسے وہ اتنا عرصہ زندہ رہ سکتا ہے۔ عجیب بات یہ ہے، یعنی حقیقتاً یہ یہاں بغض اہل بیت کھل کر سامنے آتا ہے کہ وہ کیسے جو ہے وہ زندہ رہ سکتے ہیں۔ اللہ کی قدرت میں کمی نہیں ہے، عیاذ باللہ وہ عاجز نہیں ہے اگر کسی کو زندہ رکھنا چاہے تو۔ پھر ایک عجیب سا شبہ میں سن رہا تھا، ایک مفتی اپنے آپ کو مفتی کہلاتے ہیں، کہ اگر شیعہ کی بات مانی جائے کہ عقیدہ امامت ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پوری بنو امیہ کی حکومت غلط تھی جو خلافت کرتے رہے، اور بنی عباس کی حکومت بھی غلط تھی۔ پھر جو ہے وہ اس کا مطلب ہے کہ مکہ پر اور مدینہ پر جو قابض یا مثلا مسلط رہے ہیں اور اب تک ہیں یہ سارے غلط ہیں۔ عجیب عجیب اشکال تھا یہ، یعنی فوراً میرے ذہن پہ آیا کہ اگر یہ معیار ہے تو پھر آپ کو عیاذ باللہ موسیٰ علیہ السلام کو غلط کہنا ہوگا، ورنہ کہنا پڑے گا کہ فرعون اور اس کی ساری حکومت اور وہ غلط تھے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کو عیاذ باللہ غلط کہنا ہوگا، چونکہ نمرود اور اس کی تمام جو ہے سلطنت وہ سارے غلط ہو جائیں گے۔ یہ کب سے اکثریت معیار بنی ہے؟ قرآن میں تو کہا گیا ہے کہ حتیٰ جو اسلام لانے والے ہیں مومن ہیں ان میں سے بھی اکثریت شرک کا ارتکاب کرتے ہیں، تو اکثریت معیار نہیں ہے۔ حق کو تلاش کرو، چاہے اکیلے بھی رہ جاؤ، یقین کر لو کہ حق کیا ہے، اس کے بعد چاہے اکیلے رہ جاؤ، تھوڑے رہ جاؤ، اس کو نہ دیکھو کہ اکثریت کیا ہے۔ لہٰذا بنیاد پہ جائیں، ادلہ میں غور و فکر کریں ہر طرف سے، پھر دیکھیں، تعصب کی عینک اتار کر انصاف سے تحقیق کے ساتھ دیکھیں کہ آپ کو کیا چیز درست لگتی ہے، پھر چاہے جتنی دنیا ٹھیک ہو اور جتنی دنیا غلط ہو، اس سے آپ کو کیا ہے۔
دنیا کی اکثریت تو خواہشات نفس کی طرف میل رہتی ہے، وہ تو آخرت اور حقیقت اور اس کی اتنی متلاشی نہیں ہوتی۔ یہ تھے چند ایک شبہات امامت کے حوالے سے۔ ہمارے پاس جو ٹائم بچا ہے اس میں ہم چند ایک شبہات قیامت کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں۔ مثلا قیامت کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو دائمی جہنمی بنانا ہے اور جہنم میں ڈالنا ہے، ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ تو ایک شبہ جو ذہنوں میں آتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان گناہ تو 60 سال کرے یا 80 سال کرے یا 100 سال کرے اور اس کو جہنم میں ہمیشہ کے لیے ڈالا جائے۔ پہلی بات یہ ہے کہ قیامت کے دن جو سزا ہے وہ گناہ کا ایک وہاں کی دوسری شکل ہے، کوئی اور چیز نہیں ہے۔ انسان جو عمل کرتا ہے اچھا یا برا، اس کی دنیا میں ایک کیفیت ہے، ایک صورت شکل ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ظلم کر رہا ہے یا کہتے ہیں کہ اچھا کام کر رہا ہے۔ برزخ میں اس کی ایک اپنی صورت اور تصویر ہے، شکل ہے۔ قیامت کے دن وہی مختلف شکلوں میں وہ اعمال ہوں گے، اچھے اور برے۔ تو کوئی اور چیز تو ہے نہیں، یہ کوئی تھانہ یا اس طرح نہیں ہے کہ ایک جو ہے وہ لکھے گا کہ اس کو جو ہے اتنی سزا ہو جائے۔ نہیں، اس کے اپنے اعمال جو ہے وہی اس کے ساتھ رہیں گے اور اس کے لیے وہی جہنم بنیں گے۔ تو پھر اشکال بنتے ہی نہیں ہے اصلا، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس کو ایک اپنے انسان کے عمل سے ہٹ کر ایک عذاب قرار دے بھی دیا جائے تو تب بھی ایسا دنیا میں ہوتا رہتا ہے کہ ایک بندے نے صرف 1 سیکنڈ میں بندے کو مارا ہے اور عمر قید ہے، اور بعض کو مثلا پھانسی لگایا جاتا ہے۔ اب عمر قید 25 سال ہے، 30 سال ہے، 40 سال ہے، گناہ کتنے ٹائم کیا ہے؟ 1 سیکنڈ میں بندے کو مارا ہے، وہاں تو نہیں کہا جاتا۔ تو جب ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ نے پیغام دیا ہے کہ تیری جتنی زندگی ہے وہ میری اطاعت میں گزارنی ہے، میرے جو پیغامبر ہیں ان کے پیغام کو سن کر عمل کرنا ہے، اگر ایسا نہ کیا تو تجھے جہنم ڈالوں گا، پہلے بتا دیا ہے، ہمیشہ جہنم۔ اور وہ بندہ باضد رہا ہے، مصر رہا ہے کہ اس نے مخالفت میں زندگی گزارنی ہے، مرنے سے پہلے تک بھی توبہ نہیں کی ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے اگر یہ نہ مرتا تو کتنا عرصہ ایسے رہتا؟ ظاہر یہی ہے کہ یہ نہ مرتا تو اسی طرح اس کو نوح علیہ السلام کی زندگی دے دی جائے تو بھی، چونکہ جتنی زندگی بڑھتی جاتی ہے، جس انسان روش پہ چل رہا ہوتا ہے وہی پختہ ہوتی جاتی ہے۔ دنیا کی محبت ہے تو راسخ ہوتی جائے گی، بخل بڑھتا جائے گا، حرص بڑھتا جائے گا۔ تو اسی لیے روایات میں آیا ہے کہ اس کو دائمی جہنم اس لیے ملے گی کہ اگر یہ دائمی طور پر دنیا میں رہتا تو اسی طرح گناہ پہ رہتا۔ تو اس میں 2 باتیں ہوں گی، 2 جواب ہو گئے۔ ایک یہ کہ یہ اسی طرح رہتا، یہ آخر زندگی تک اسی طرح رہتا، چاہے اس کو دائمی زندگی دے دی جاتی، اس وجہ سے یہ دائمی عذاب کا مستحق ہے۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ جب پہلے ایک بات ہو چکی ہے کہ اس طرح ہوئے گا تو اس کا مطلب ہے خود اس نے اختیار کیا ہے اپنے لیے، اس نے اپنے لیے یہی راستہ اختیار کیا ہے کہ ٹھیک ہے تو مجھے دائمی جہنمی بناتا ہے، جہنم میں ڈالتا ہے تو میں تیار ہوں، میں اپنے راستے کو نہیں چھوڑوں گا۔ تو پھر کسی کو کیا حق ہے اعتراض کرنے کا جب وہ خود قبول کر رہا ہے اس چیلنج کو؟ اور اللہ تعالیٰ نے تو اتنی رحمت اور شفقت کی ہے کہ اگر 60 سال تک 70 سال تک کرتے رہے ہو گناہ، ایک لمحے کے لیے آ جاؤ میرے دروازے پر اور معافی مانگ لو، توبہ کر لو، چونکہ یہ توبہ جو ہے انسان کے نفس کو پاک کر دیتی ہے۔ اس کی حقیقت فلسفہ یہ ہے، اپنے آپ کو پاک کر لو تاکہ تمہاری جان چھوٹ جائے پچھلے جتنی جو ہے علیشیں اور جتنے آلودگی ہے آپ کے نفس پر۔ طبعاً اس توبہ کی شرائط ہے، یہ تفصیلی بحث ہے، کسی کا مال وغیرہ ہو تو واپس کرنا ہوتا ہے، کسی پر زیادتی کی ہے تو اس میں معافی مانگنی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے بھی اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہوتی ہے۔ تو لہٰذا جب پہلے سے بتا دیا گیا ہے اور وہ چیلنج کو قبول کر رہا ہے کہ میں ہمیشہ رہنے کے لیے تیار ہوں جہنم میں اپنا راستہ نہیں چھوڑوں گا، تو پھر کسی دوسرے کو اس پر کیا اعتراض کرنے کا حق ہے؟ انہی شبہات میں سے جو قیامت کے حوالے سے کیے جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم کیسے
قیامت کو دیکھے بغیر ایمان رکھیں اور اپنے آپ کو لذتوں سے محروم کریں، جبکہ کوئی بندہ وہاں سے ہو کر کے نہیں آیا ہے جو بتائے کہ مثلا برزخ ہے اور اس کے بعد قیامت ہے، اور تو ہو سکتا ہے ہم خواہ مخواہ لذتوں سے بھی محروم کریں، عیاشیوں سے اپنے آپ کو، دنیا سے مزہ نہ اٹھائیں اور پھر قیامت بھی نہ ہو۔ تو اس کا پہلا جواب یہ ہے کہ ہر چیز کو دیکھنے سے انسان نہیں مانتا، بہت ساری چیزوں کو بغیر دیکھے مانتا ہے۔ بہت ساری مثالیں ہیں، آپ نے مثلا نیو یارک نہیں دیکھا ہے، جو بندے نہیں گئے لیکن مانتے ہیں۔ اندھے آدمی نے سورج کو نہیں دیکھا ہے لیکن سورج کا وجود مانتا ہے۔ تو جو چیز عقل کے ذریعے سے انسان یقین کر لیتا ہے وہ دیکھنے کی طرح ہوتی ہے۔ تو عقل یہی کہتی ہے کہ یہ دنیا ایک سسٹم کے تحت خلق ہوئی ہے اور اس کا خلق کرنا فضول لازم آتا ہے اگر کوئی عدل و انصاف کا دن نہ ہو، اگر کوئی ظالم سے مظلوم کا حق دلانے کا دن نہ ہو، برے اور اچھے میں تمیز دینے اور ان کو صلہ اور سزا دینے میں اگر ایک فرق نہ کیا جائے اور دن نہ رکھا جائے تو دنیا کا خلق کرنا فضول ہے۔ بالعکس ایک کبھی اور برا فعل ہوگا کہ ایک آدمی ساری زندگی مظلوم رہا ہے اور ظالم ظلم کرتا رہا ہے اور پھر دونوں چلے گئے اور کوئی ان کے درمیان فیصلہ نہیں ہوا۔ نبی تبلیغیں کرتے رہے، مومنین ان کی اطاعت کرتے رہے، اور جو مخالف تھے ساری زندگی ان کو اذیتیں کرتے رہے، ان کو کبھی پاگل، کبھی جو ہے وہ شاعر اور کبھی مجنون، اس طرح کی تہمتیں، اور پھر دونوں چلے گئے اور کوئی دن نہیں تھا فیصلے کا۔ بڑی قومیں چھوٹی قوم کو کھاتی رہیں، پھر کوئی فیصلے کا دن نہیں تھا۔ تو عقل کہتی ہے، فطرت، انسان کے اندر فطرت ہے کہ ایک دن انصاف کا آنے والا ہے، مجھے انصاف ملے گا۔ تو یقین ہو جانا چاہیے پھر اس سے، ہر چیز کو دیکھنے سے نہیں۔ انسان یقین کر لیتا ہے کہ فلاں آدمی مجھ سے محبت کرتا ہے، جبکہ محبت نظر نہیں آتی، اس لیے کہ اس کے آثار ہوتے ہیں۔ تو کتنی چیزیں ایسی انسان مانتا ہے ان کو بغیر دیکھے یا بغیر ہاتھ لگائے، یہ پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یقین نہ بھی ہو تو احتمال کافی ہے۔ ایک آدمی معصوم کی بارگاہ میں آیا تھا، چھٹے امام کی، تو امام علیہ السلام نے، وہ شک رکھتا تھا کہ قیامت ہوگی یا نہیں، تو امام علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ اگر وہ دن ہوا جو ہم کہتے ہیں، یا پہلے فرمایا اگر وہ دن نہ ہوا، ایسے ہوا جیسے تم کہتے ہو، اگر وہ ایسا دن نہ آیا جیسے تم کہتے ہو، واقعاً بھی نہ آیا، تو ہماری نماز روزے ہمیں نقصان دیں گی؟ تو اس نے کہا نہیں، کوئی نقصان نہیں دے گی، ہم اور آپ برابر ہوں گے۔ امام نے پھر فرمایا کہ اگر وہ دن ہو گیا، قیامت کا دن آ گیا، تو پھر کہا پھر ہم ہلاک ہو گئے۔ تو اس کے اپنے عقل نے اس کے خلاف فیصلہ کیا کہ جب 1,24,000 پیغمبر آئے ہیں اور قیامت کا بتاتے رہے، ملائی لوگ اعتقاد رکھتے ہیں کہ قیامت کا دن ہے، قیامت کا دن ہے، قرآن مجید میں ذکر ہے، اہل بیت رسول جیسی ہستیاں قیامت کا ذکر، تو کم از کم یقین نہیں تو احتمال تو آ ہی جاتا ہے کہ شاید وہ دن ہو۔ قطع اور یقین کیسے ہو جائے کہ وہ دن نہیں ہے؟ تو اتنا احتمال کافی ہے کہ ایسا دن ہو سکتا ہے۔ اگر ایسا دن ہو سکتا ہے تو کہیں میں ہلاک نہ ہو جاؤں، لہٰذا ابھی سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا۔ تو صرف احتمال بھی انسان کو جو ہے کافی ہو جاتا ہے کہ وہ قیامت کے دن کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے۔ پھر یہ کہنا کہ قیامت کے دن سے انسان لذتوں سے محروم رہ جاتا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ قرآن مجید میں واضح حکم ہے، کھاؤ پیو، اللہ کا شکر کرو، حلال اور جائز لذتیں اٹھانے کا حکم ہے، شادیوں کا حکم ہے، حلال روزی کمانے کا بہت زیادہ ثواب رکھا ہے۔ اما بنعمت ربک فحدث، اللہ نے نعمتیں دی ہیں تو اس کو ظاہر کرو، کھانے کے ذریعے، پہننے کے ذریعے، اپنی اچھی سواری رکھو، اچھا گھر بناؤ۔ صرف حرام لذتوں سے منع کیا ہے، اور وہ بھی اس لیے کہ اس کا انسان کا اپنا نقصان ہے، ان میں انسان کا اپنا اضطراب اور کیفیت جو ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے، یعنی قلق نفسی جو ہے، پریشانی۔ جائز اور حلال لذتوں تک اکتفا کرے تو مطمئن رہتا ہے۔ پھر ایک بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہے قیامت کے دن پر عقیدہ رکھنے کا کہ انسان مطمئن ہو کر زندگی گزارتا ہے۔ سب سے زیادہ جن لوگوں نے دنیا میں اگر اطمینان دیکھا ہے
نسبی طور پر تو وہ ہیں جو قیامت پہ عقیدہ رکھتے ہیں، چونکہ ان کو یقین ہے ایک دن عدل و انصاف ہونا ہے، میرے اوپر کسی نے زیادتی کی ہے تو اس دن مجھے اس کا صلہ ملے گا، اور جب دوسرے لوگ حرام کے ذریعے سے یا اس طرح کے کاموں سے دنیا بناتے ہیں تو وہ مطمئن رہتا ہے کہ یہ تو وہ کام کر رہے ہیں جو ان کو عذاب کا موجب بنے گا، لہٰذا میں حلال ہی پر اکتفا کرتا ہوں، مایوسی میں نہیں جاتا ہے۔ تو قیامت کے دن پر ایمان رکھنا انسان کو ایک تو دنیا میں بہت زیادہ آگے جانے سے روکتا ہے، دوسرا جو ہے انسان کے اطمینان نفس کا جو ہے وہ موجب بنتا ہے۔ اسی طرح کہا جاتا ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگوں کی شفاعت ہوگی، شفاعت کا تذکرہ ہے، اور یہ شفاعت تو پھر جو ہے وہ انسان کو گناہوں پہ آمادہ کرتی ہے، یہ انتہائی ناقص سوچ کا نتیجہ ہے۔ شفاعت کا عقیدہ گناہوں پہ نہیں آمادہ کرتا، شفاعت کا عقیدہ انسان کو مایوسی سے بچاتا ہے، گناہ ہر آدمی سے ہو جاتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ گناہ ہو گیا تو سمجھے اب تو کوئی چارہ نہیں، اب میں ہلاکت میرا مقدر ہے، نہیں، شفاعت کا عقیدہ دے کر اس کو مایوسی سے بچایا گیا ہے، ورنہ جرأت کا موجب نہیں بنایا شفاعت کا عقیدہ، اس لیے کہ نہیں پتہ میری شفاعت ہوگی یا نہیں، یہ بھی نہیں پتہ کہ کس ٹائم پہ ہوگی، اٹھتے ہوئے ہی ہوگی، کچھ عرصہ جہنم جانے کے بعد ہوگی، معاشر کی گرمی کے بعد ہوگی، نہیں معلوم۔ تو جب قطعی طور پر نہیں معلوم کہ کس وقت ہوگی اور ہوگی بھی یا نہیں ہوگی تو کیسے انسان جرأت کر سکتا ہے؟ ہاں، زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ اس کی امید پر زندہ رہ سکتا ہے اور مایوسی سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ تو یہ تھے چند ایک شبہات جو دین اور مذہب کے حوالے سے، توحید کے حوالے سے، نبوت امامت کے حوالے سے، اور یہ ہمارا آج کا آخری درس تھا۔ انشاءاللہ زندگی ہے تو پھر کسی اور موقع پر جو ہے آپ کے لیے کچھ پیش خدمت ہوگا، تب تک دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والحمدللہ رب العالمین۔